فرمائیں گے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کے آگے کی جو آیت ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، ہم نے سمندر کے شکار کو تمہارے لیے حلال کر دیا اور وہ تمہارے لیے کھانا ہے، تم اس میں سے کھا سکتے، اس کا جو کھانا ہے وہ تمہارے لیے ہے، تم اس کو کھا سکتے۔ سمندر کا جو شکار ہے اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے سمندر میں مچھلی بھی ہوتی ہے اور بہت سارے جانور ہوتے ہیں، اس میں میرے محترم بزرگوں علماء اکرام کا اختلاف ہے۔ ہمارے جو امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک سمندر میں صرف مچھلی کھانا حلال ہے، وہ بھی کون سی مچھلی؟ جو مچھلی تازہ ہو۔ اگر کوئی مچھلی خود بخود پانی میں مر جائے اور اوپر تیرنے لگے وہ بھی ان کے نزدیک حرام ہے۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں پانی کے اندر کی سوائے مچھلی کے، جیسے کیکڑا ہے، بومل مچھی ہے، جھینگے ہے، بومل مچھی اور جھینگے ان کے نزدیک مکروہ ہے، لیکن کیکڑا کھانا بھی ان کے نزدیک حرام ہے۔ ہمارے امام صاحب کسی کی اجازت نہیں دیتے۔ ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سب جائز ہے، ان کے نزدیک صرف بینڈک کھانا حرام ہے، وہ بھی اس لیے حرام ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پانی میں کا جانور نہیں ہے، یہ پانی کے اوپر کا جانور ہے۔ اس لیے آپ دیکھو گے سمندر کے کنارے کے جتنے لوگ رہنے والے ہیں وہ زیادہ تر آپ کو شافعی مسلک کے ملیں گے، جیسے کوکن پٹا ہے، نیچے بھٹکل وغیرہ ہے کرناٹک میں، وہ تمام لوگ آپ کو شافعی ملیں گے۔ اس لیے ملیں گے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سمندر کا ہر جانور کھانا حلال ہے، مگر ہمارے نزدیک حلال نہیں ہے۔ اس لیے سمندر کی کوئی بھی چیز ہو، آج کل بہت سارے لوگ جو ہے جن کو ایکسرسائز کرنے کی عادت رہتی تو وہ اپنا اسٹیمنا بڑھانے کے لیے کھیکڑے کا سوپ پیتے یا کھیکڑے کھاتے، وہ کھانا یاد رکھو ہمارے امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ صرف جائز ہے مچھلی جائز ہے۔ بومل مچھی کو بھی انہوں نے اس لیے مکروہ کہا ہے کیونکہ ان کے نزدیک بومل مچھی جو ہے وہ مچھلی نہیں ہے۔ جھینگوں کو بھی انہوں نے اسی لیے کہا ہے کہ وہ بھی مچھی نہیں ہے، لیکن انہی کے شاگردوں میں سے کسی نے کہا نہیں یہ مچھلی کی ہی ایک قسم ہے، اس لیے کراہیت کے ساتھ میں اس کو جائز قرار دیا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔